تو سب سے پہلی بھلائی جو فرض نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی بہت ترغیب دی ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ قرآن مجید میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں۔ یعنی ہمارے نیک بندوں کو جنت کی لالچ اتنی ہے، جنت چیز ہی ایسی ہے، اللہ نے اس کو اتنا حسین اور مزین بنایا کہ جب وہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربہم، رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ ایک اور مقام پر ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رات کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تہجد کی نماز کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو سب کو معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی سی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کے حصے میں کچھ نماز پڑھ لے۔ ساری خیریں ہیں، ساری بھلائیاں ہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، رات کے آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے والد نے، عبداللہ بن عمر نے، کبھی تہجد میں ناغا نہیں کیا، اور بہت تھوڑا سوتے تھے، ہمیشہ پابندی سے رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل، کہ سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، فرض کے بعد سب سے افضل ترین نماز۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین گھرانہ وہ شخص ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے، اور فرمایا وہ عورت بھی سب سے بہترین کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، نہ جاگے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بھی ترغیب دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اٹھائیں، لیکن یہ جب ہی ہے جب شوہر اپنے مزاج کا ہو عورت کے، یا بیوی شوہر کے مزاج، ورنہ آپ نے چھینٹے مارے، اس نے اٹھا کے مگا دے مارا آپ کے منہ پہ، بیلن اٹھا کے سر پھٹ گیا، تو ایسی صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ خود ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کل لوگ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں بہت فون کر کر کے کہ یہ کاروبار نہیں مل رہا، جو ہے رزق کی تنگی ہے، تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کسی نے بندش لگا دی، کسی نے یوں کر دیا۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ تو بندش سب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل کرنا کیا چاہیے؟ وظیفوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو وظیفے بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے سے، ایک اندازے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندازوں پہ اور ان کے اٹکل پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کی اہمیت بتائی ہو، جن وظائف کی یا جن اعمال کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مسترزقین اغفر حل من مسترزقین ارزق لا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں؟ تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے۔ اے اللہ، کاروبار نہیں ہے، گھر کے حالات دیکھ رہا ہے، تو نہیں ہو رہا پورا، تو میرے رزق میں برکت دے دے۔ تو بجائے ادھر ادھر اتنی دفعہ یہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ پڑھو، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ کی نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا؟
اور اللہ کہتے ہیں حل من مستغفرین اغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہے بھائی اٹھے مانگے میں دوں گا، تو ہم پڑے ہوئے سب سو رہے ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا۔ صحابہ تو بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، اتنی ہم نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کر لیں۔ علماء نے لکھا ہے کم سے کم 2 رکعتیں یہ تہجد کی ہیں، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہو سکتی ہیں عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو 2 رکعتیں پڑھ لے انسان۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی رات کی نماز رہ گئی تو پھر آپ دن میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ قضا تو نہیں ہوتی، نفل نمازوں کی قضا نہیں، صرف ایک معمول کا پابند رہے انسان، اس لیے آپ نے ترغیب دی ہے۔ رات کو رہ گئے تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں تو دن میں پڑھ لے انسان۔ اور اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے انسان، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لے، اور اس سے بھی اگر اتنی بھی نہیں ہوتی کہ بھائی نہیں سونے سے پہلے پڑھی تو میری تو نیند ہی اڑ جائے گی، یہ سستی ہوتی ہے، تو آخری درجہ کیا ہے، وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے، اس نیت سے کہ تھوڑا سا یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لے تاکہ وہ ثواب پورا نہ بھی ملے تو کچھ انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں انسان نام لکھوا لے نا۔ یہ جو ہے کہا جاتا ہے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، تو یہ اسی لیے ہے کہ بہت سے لوگ انگلی ہی کٹاتے ہیں اور وہ کچھ قربانی میں ان کا نام آ جاتا ہے، تو پورا کام نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا کر لے، رات کا وقت بھی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے تو 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے۔ تو اصل تو وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے۔ فرض نماز میں قیام ضروری ہے، بغیر ضرورت کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب قربانی کس پر واجب ہے، اور اگر وہ قربانی نہ کرے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ محمد اسماعیل۔ بھائی قربانی واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش تھی پھر بھی قربانی نہیں کی وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے۔ اب بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی نہیں کرتے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کراہۃ ان یقتدی بہما، اس خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں، تو کہتے ہیں دیکھو اگر واجب ہوتی تو ابو بکر عمر بھی کرتے، بلکہ انہوں نے تو نہیں کی تاکہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن مسکین اور غریب تھے، پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، گھر میں حالت یہ تھی ان کے کہ کہیں اضافی کھانا بچ گیا نا، گھر والوں نے بچا لیا تھوڑا تھوڑا کر کے کہ بھئی یہ جو ہے اگلے وقت کے لیے، تو وہ بھی پھر خلیفہ نے بند کرا دیا کہ یہ ہماری ضرورت سے زائد ہے تبھی تو بچ رہا ہے، تو ان دونوں نے اس لیے نہیں کی، اگر وہ دونوں کرتے تو لوگ سمجھتے یہ ہر ایک پر لازم ہے، غریب کو بھی کرنی پڑے گی، تو اس لیے ان دونوں نے نہیں کی تاکہ پتہ چل جائے بھائی کہ اگر کوئی مسکین اور غریب ہے تو وہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ کامن سینس کی بات ہے کہ ابو بکر اور عمر ایک سنت کو ختم کریں گے جس کو نبی نے زندہ کیا، ہر سال نبی نے قربانی کی ہے اور حکم دیا قربانی کرنے کا، اور بتایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت سے یا اصطلاحی سنت مراد نہیں ہے، طریقہ ہے تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا، تو ابو بکر عمر کہیں گے کہ ہم نہیں کریں تاکہ لوگ کرنا نہ شروع کر دیں، تو یہ کامن سینس کی بات ہے، کیا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے اس لیے نہیں کی تاکہ غریبوں پر لوگ لازم نہ سمجھیں، امت حرج میں پڑے گی۔ باقی اسلاف میں اس میں اختلاف تھا، بعض اسلاف اس کے قائل تھے کہ واجب نہیں ہے اور سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتی ہے، اور ہر گھر میں گھر کے سربراہ اگر کر دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، تو بعض اسلاف کا، ایک منٹ میں یہ بات کمپلیٹ کر لوں، تو بعض اسلاف کا یہ نظریہ ہے، تو ٹھیک ہے ان کا ہوگا نظریہ، ہم اس بارے میں امام حنیفہ جو بہت اسلاف کے امام تھے ان کو فالو کرتے ہیں، جن کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا، اور ان کی دلیل مضبوط ہے، صحیح حدیث ہے، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے نہ کرے قربانی، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس میں آپ نے گھر کے سربراہ مرد عورت کا کوئی فرق نہیں رکھا، تو اس لیے مضبوط رائے، اور عبادت میں ویسے بھی احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو عبادت میں احتیاط والے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، تو جو بھی مالدار ہے اس پر قربانی لازم ہے۔ مالداری کا مطلب کیا ہے؟ مالداری کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، جس کی آج کل قیمت کیا چل رہی ہے بھائی کسی کو پتہ ہے؟ سن 2025 میں 1446 ہجری میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ 52.5 تولہ چاندی، جولائی ہے نا یہ، سوری مئی ہے، یہ مجھے نہیں پتا، نیٹ پہ سرچ کر لینا، 1.5-2 لاکھ روپے بنتے ہیں، جس کے پاس اتنے پیسے ہوں یا اتنی مالیت کی چاندی ہو یا کوئی پلاٹ جو استعمال میں نہ ہو،
ضرورت سے زائد چیز جو کبھی پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرے گا، سارے قرضے پہلے نکالے گا، اور اس مہینے کا راشن جو آئے گا، بچوں کی اسکول کی فیسیں، گیس بجلی کے بل سارے مائنس کر کے اگر اتنے پیسے بچ رہے ہیں تو پھر اس پر قربانی لازم ہے۔ اب آپ کے پاس 2 لاکھ پڑے ہوئے، لیکن ابھی گیس بجلی کا بل بھی جائے گا، راشن بھی آئے گا، تو راشن ہی 1 لاکھ کا آ جائے گا، تو بکرا کون لے کر آئے گا پھر؟ تو وہ سارے خرچے مائنس کر کے بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بچ رہی ہے تو پھر آپ پر قربانی لازم ہے، ادروائز لازم نہیں ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی مہنگا جانور کرو، آپ کوئی حصہ لے لو چھوٹی سی گائے میں۔ میں جب اجتماعی قربانی کرتا تھا تو ایسی باریک باریک گائے بھی آتی تھی، لوگ کہتے تھے اس میں 7 حصے ہو بھی جائیں گے کیا؟ غریبوں کے لیے الگ پیکج ہے ہمارے پاس، میں نے یہ کہتا تھا۔ اچھا، چلو اس کو حذف کرا دیں۔ وہ آپ کچھ پوچھ رہے تھے، ہو گیا سوال کا جواب آپ؟ جی ہاں بھائی مائک دے دو۔ جی وہ کہاں ہے؟ جی اور دوسرا یہ کہ سورہ کوثر فصلی لی ربی کا ونہر، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آپ کا پہلا سوال یہ کہ قرآن میں قربانی کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو اس لیے قرآن میں واضح طور پر ہر بات کا حکم ضروری نہیں ہے، کچھ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی۔ اب قرآن میں نماز کا طریقہ تو نہیں ہے، زکوٰۃ کس پر کتنی فرض ہوگی یہ بھی نہیں ہے، تو ہاں قربانی کے جانور کا ثواب کتنا ہے یہ قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جب تم اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہو تو نہ ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور یہ جو فصلی لربی کا ونحر ہے انا اعطیناک الکوثر میں، اس میں بھی اللہ نے قربانی کا نہر کہتے ہیں اونٹ کو نہر کرنا، تو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں اور حوض کوثر کو بھی کہتے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ پر احسان کیا کہ آپ کا دشمن وہ ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ اب شکرانے کے طور پر آپ نے جانی عبادت بھی کرنی ہے اور مالی عبادت بھی کرنی ہے۔ عبادت میں 2 طرح سے ہوتی ہے، جان کھپانا اور ایک ہے مال کھپانا۔ تو قربانی مال کھپانا ہے، اس لیے ونہر نہر کا ذکر کیا، اور فصلی صلات جو ہے وہ جان کھپانا ہے۔ تو یہ 2 عبادتوں کا ذکر کیا اللہ نے، قربانی کا اور نماز کا۔ مراد صرف 2 عبادتیں نہیں ہیں بلکہ ہر قسم کی جانی اور ہر قسم کی مالی عبادتیں مراد ہے اس سے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب قربانی کس پر واجب ہے میں نے بتا دیا۔ میرے بھائی مفتی صاحب، میری بیٹی چھوٹی ماں کی فیڈ لیتی ہے، میری بیٹی چھوٹی ماں کی فیڈ لیتی ہے، چھوٹی بیٹی ہے، ماں چھوٹی نہیں ہے، رات کو بہت تنگ کرتی ہے، اگر اس کی ماں چشمہ ہی لگائے بغیر گزارا ہے نہیں، چشمہ بھول آیا یار، اللہ معاف فرمائے، شرم تو آتی ہے چشمہ لگاتے ہوئے لیکن مجبوری ہے، رات کو بہت تنگ کرتی ہے، اگر اس کی ماں روزہ پلائے تو گناہ تو نہیں ہوگا، اس کی ماں حالت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلائے، دودھ پلانا جائز ہے ناپاکی کی حالت میں بھی بھائی، کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے رشتہ مل گیا ہے، مدرسے کی محتمم کے بیٹے ہیں اور میرے ماں باپ بھی راضی ہیں، اور مجھے ایک لڑکی ہے وہ مجھے پسند ہے اور وہ لڑکی میرے اوپر عاشق بھی ہے، اب میں کیا کروں؟ دونوں ایک دوسرے پہ عاشق ہیں تو پھر شادی کریں، ابا اماں کو بتا دیں، بھائی ابا چیک کر لیں گے، کوئی فالٹ تو نہیں ہے، کوئی اخلاقی لحاظ سے کوئی برائی تو نہیں ہے۔ مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ کی مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن بن چکی ہے، تو فاؤنڈیشن کے ذریعے کراچی میں شجر کاری اور اس کی اہمیت کے حوالے سے مہم چلائیں تاکہ شہر کی خوبصورتی بڑھے اور درجہ حرارت قابل برداشت رہے۔ اچھی چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کے حوالے سے بہت سارے کام ہم نے سوچے ہوئے ہیں، اس میں ایک ہم یہ بھی ایڈ کریں گے درخت، لیکن مسئلہ یہ درخت لگانا آسان ہے، اس کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ درخت لگا دیں گے لوگوں کا پیسہ برباد ہو جائے گا، بکریاں کھا جائیں گی، آ کے چرسی ہیروئن کی لکڑیاں بیچ دیں گے کاٹ کے ان کو، تو حفاظت کا جب تک کوئی مضبوط پیکج نہ ہو تو اس پہ ہم غور کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک اچھی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، کراچی میں بے شمار درخت لگا دو، بارشیں بھی بہت ہو جائیں گی، ماحول بھی اچھا، گرمی بھی ختم ہو جائے گی، ایک اچھی چیز کی طرف آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے، اس پہ ہم آپ کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کے طالب علم ہیں حضرت مولانا مفتی اخلاق صاحب مدظلہم العالیہ کے ریفرنس سے آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کی خواہش مند ہیں۔ جامعہ دارالعلوم ٹھیک کہاں ہیں آپ؟ ہیں کہاں ہیں بھائی؟ مفتی صاحب نظر بد اور حاسدین سے بچنے کا کوئی طریقہ بتاتے ہیں؟
نظر بد سے بچنے کا طریقہ ہے رات کو دعا پڑھ کے سویا کرو، اعوذ بکلمات اللہ تامہ، آ جاؤ نا، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھا کرو رات کو، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرو، اور اپنی نعمت کو ہر ایک کے سامنے ہنس ہنس کے بیان نہ کیا کرو، حسد کرنے والے کو جیلسی ہوتی ہے، یہ نہ بتاؤ میری 2 شادیاں میں بہت خوش ہو گیا ہوں، میں بہت، وہ کیا ہے میں کمارا مجھے ایک نہیں مل رہی، یہ 4 لے کے گھوم رہا ہے، تو وہ حسد کرے گا، تو ہر ایک کو اپنی نعمت کھل کے بیان نہیں کی جاتی، یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ السلام علیکم، آپ تو میرا چھوڑ دو بھائی بس۔ علیکم السلام، بنگلہ دیش سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، بنگلہ دیش سے، بنگلہ دیش زندہ باد۔ السلام، آپ لوگ نے بھی اس جنگ میں ساتھ دیا، بنگلہ دیش والوں نے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا ہے، دارالعلوم کراچی میں پڑھے ماشاءاللہ۔ میرے ایک استاذ بھی بنگلہ دیش میں ہیں، مفتی شہید اللہ صاحب، مفتی رشید احمد صاحب کے خلیفہ ہیں، ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا میرا، کہیں کانٹیکٹ کرا دو، ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا آپ بیٹھیں، جزاک اللہ۔ وہ جو پائلٹ تھا نا ایم عالم، جس نے 5 طیارے گرائے تھے، 65 میں بھی ہم جیتے تھے، یہ ذہن میں رکھو، لوگ کہتے ہیں 65 میں ہم ہارے تھے، یہ بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا، اس جنگ میں بھی ہم جیتے ہیں، پروپیگنڈا ہوگا تو اس سے بھی مکر جائیں گے۔ تو وہ جو ایم عالم جس نے 5 جہاز گرانے کا ریکارڈ قائم کیا تھا، وہ بنگلہ دیشی زبان تھی ان کی، ہاں گینس بک آف ورلڈ میں ایک ریکارڈ ہے ان کا کہ 5 طیارے ہوا میں اڑا دیے، تو بنگلہ دیش سے آیا، بنگلہ دیش موسلی کھاتے ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے بنگلہ دیش میں۔ مفتی صاحب اگر کوئی بندہ خود کو کسی فرقے کا نہ کہے، مسلمان کہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، لیکن جب پریکٹیکل لائف ہوگی تو کسی نہ کسی کو فالو کرے گا، وہ کچھ باتیں بولنے کی حد تک بہت اچھی ہوتی ہیں، پریکٹیکل لائف میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جب آپ رشتہ لینے کے لیے گئے، لڑکی والوں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں جی میں مسلمان ہوں۔ کون سا فرقہ ہے آپ کا؟ آپ نے کہا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں، میں فرقوں میں بلیو ہی نہیں کرتا۔ تو کہیں گے بیٹا پھر آپ یہ بتاؤ کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے امام بارگاہ میں جاتے ہو یا مسجد میں جاتے ہو؟ انکل میں مسجد میں جاتا ہوں۔ تو بیٹا اس کا مطلب سنی ہو نا پھر آپ؟ نہیں میں سنی نہیں ہوں، میں فرقوں میں بلیو نہیں کرتا۔ بیٹا جو مسجد میں جاتا ہے اسی کو سنی کہا جاتا ہے، جو امام بارگاہ جاتا ہے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جب آپ مسجد میں جاتے ہو تو آپ ہری پگڑی پہنتے ہو یا جو پگڑی سمجھ میں آ جائے وہ پہنتے ہو؟ میلاد مناتے ہو، 12 ربیع الاول پہ لائٹیں لگاتے ہو یا نہیں لگاتے؟ انکل میں لائٹیں وائٹیں نہیں لگاتا اور میں یہ چیزیں نہیں کرتا۔ تو بیٹا اسی کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ نہیں انکل میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تو بیٹا تم نے اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، ہمارا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ ان شارٹ شروع میں کہہ دیتے میں دیوبندی ہوں تو ہم سمجھ جاتے کیا کیا کرتے ہو کیا کیا نہیں کرتے۔ تو کچھ باتیں کہنے میں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، پریکٹیکل لائف میں وہ نہیں ہوتی۔ جیسے انجینئر علی مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں اور جو ان کا منہج ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ تو بھائی جو اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ان کے منہج کو، اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے، اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، یہ ایسے جیسے نہ میں مرد ہوں نہ میں عورت ہوں۔ تو بھائی آپ مرد بھی نہیں ہو عورت بھی نہیں ہو تو کیا ہو پھر آپ؟ داڑھی ہے؟ ہاں جی میرے داڑھی ہے، آواز مردوں والی ہے، عورت کی طرف اٹریکشن ہے، تو اسی کو ہی تو مرد کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی میرے بھائی اسلام میں فرقہ واریت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن فرقے مسلمانوں میں ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرقے ہونے نہیں چاہیے، کاش نہ ہوتے، ہم سب ایک ہوتے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہوتا، کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا، لیکن پیسے نہیں ہے تو میں گدھا خرید نہیں سکتا۔ تو کاش یہ فرقے نہ ہوتے، سارے مسلمان ایک ہوتے، حج بھی سب کا، کعبہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، تو کاش یہ فرقے نہ ہوتے۔ لیکن جب ایک ہے تو پھر آپ کو تحقیق کرنی ہے ان میں صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے، تو فالو تو کرنا ہے، باقی اس کی دم نہ لگاؤ اپنے نام کے ساتھ، جگہ جگہ میں دیوبندی کیا ضرورت ہے بھائی اس سے؟ کیونکہ اس سے فرقہ واریت اور بڑھتی ہے۔ جہاں ضرورت ہو شدید وہاں آپ یہ لفظ استعمال کر لو، جہاں ضرورت نہیں ہے تو نارمل سب مسلمان ہیں بھائی، کیا ضرورت ہے ان ناموں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ زیادہ فنٹر بنو گے سر اس طرح تو کوئی نہیں، ہمارے والد آدم علیہ السلام ہے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی والد ہیں آدم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کے براہ راست والد کوئی نہیں تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت مریم سے پیدا کیا، لیکن حضرت مریم کے والد تو تھے نا، اور ان کے والد ہوتے ہوتے آدم علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں۔ مفتی صاحب اگر کوئی بندہ خود کو کسی فرقے کا نام نہ دے، اچھی بات ہے، نام نہ دے آپ۔ مفتی صاحب قضائے عمری نمازیں کس طرح ادا کریں جب صحیح اندازہ نہیں کہ کتنے؟ تو اندازہ جب تمہیں نہیں ہے تو مجھے کہاں سے ہوگا، چھوڑی تم نے، اندازہ لگانا پڑے گا دماغ پہ زور دے کے۔ ٹینکر سے پانی بیچنا کیسا ہے؟ ساری دنیا بیچ بھی رہی ہے، خرید بھی رہی ہے، گورنمنٹ کو چاہیے نہ روکے ان سب چیزوں سے۔ میری والدہ رشتہ دیکھ رہی ہیں میرے لیے، میں نے کہا کہ مہنگائی بہت ہے اور میں ذمہ داری بھی نہیں
ذمہ دار بھی نہیں ہوں، کیا کروں؟ مت کریں شادی کسی کی لڑکی کا بیڑا غرق کرو گے اگر تم ذمہ دار بھی نہیں ہو اور تمہارے پاس خرچہ بھی نہیں ہے. یا تو بہت غریب لڑکی دیکھو، بہت غریب، جس کا خرچہ تم اٹھا سکو. میرے ایک دوست ہے جس کے والد نے 2 شادیاں کی ہیں. پہلی بیوی سے ایک بیٹی تھی جو کہ اب فوت ہو چکی ہے. ان کے 2 بیٹے ہیں اور دوسری بیوی حیات ہیں جن سے ایک بیٹا ہے. میرا دوست کے والد کی زمینی وراثت تقسیم کا مسئلہ ہے. سوال یہ کہ وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ ان کے والد کی زمینی وراثت، ابا کے انتقال کے بعد جو بچہ ابا کی زندگی میں فوت ہو گیا اس کی وراثت ختم ہو گئی. باقی 2 بیویاں ہیں تو 12.5% دونوں بیویوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. جو بچ جائے گا ایک بیٹا اور 2 بیٹے ہیں تو 2 بیٹوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا. مفتی صاحب، میں ایک مولوی صاحب کا بیان سننا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ حدیث کی کتب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں بعد لکھی گئی ہیں ان میں کافی حدیثیں جو مجوسیوں نے خود سے بنائی ہیں اور وہ قرآن کے حکام کے خلاف ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ بکواس ہے، یہ بالکل فضول بات ہے. حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث پہلے تھی نہیں. قرآن بھی تو بعد میں مرتب ہوا ہے. کیا مطلب قرآن پہلے تھا ہی نہیں؟ سب سے پہلے فقہ مرتب ہوا ہے. قرآن و حدیث سے مسائل مرتب کیے گئے ہیں، اسلامی قانون. حالانکہ حدیث کی کتابیں اس وقت مدون نہیں ہوئی تھیں. سب سے پہلے فقہ حنفی مرتب ہوا ہے، حالانکہ حدیث کی کتابیں اس وقت مرتب نہیں ہوئی تھیں، لیکن حدیثیں تھیں تو فقہاء نے ان قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر فقہ مرتب کیا. فقہ مالکیہ، فقہ امام شافعی کے دور میں آ کے پھر حدیث کی تدوین کا کام بڑھ گیا تھا اور بڑے پیمانے پر ہونا شروع ہو گیا تھا. تو کسی چیز کا مدون ہونا بعد میں یہ ایک الگ چیز ہے. اس سے یہ ثابت تھوڑی ہوتا کہ پہلے یہ تھی نہیں. تو منکرین حدیث پر وہی الزام لگاتے ہیں جو بعض متشدد اہل حدیث فقہ پہ الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فقہ نبی کے دور میں تو تھا ہی نہیں، تو امام حنیفہ کے دور میں لکھا گیا ہے، اجمیوں کی سازش ہے، اجمیوں کا فقہ ہے، یہ اجمیوں کا فقہ کوفہ والوں نے لکھا ہے. یہ بھائی یہی الزام منکر حدیث پہ لگاتے ہیں کہ امام بخاری اجمی تھے، انہوں نے لکھا ہے. تو اسلام میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اجمی لکھ رہا ہے یا عربی لکھ رہا ہے، لکھ کیا رہا ہے بھائی؟ پیغمبر کے حدیثوں سے ہی اخذ کر کے لکھ رہا ہے. تو امام بخاری اجمی تھے، جو انہوں نے لکھا وہ نبی کے اقوال اور پوری سندوں کے ساتھ، اور وہ سندیں نبی کے دور تک پہنچتی ہیں، نبی کے دور تک. تو اس لیے وہ بہت مستند اور اوتھینٹک ہیں. ہاں تدوین بعد میں ہوئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے تو قرآن بھی بعد میں حضرت عثمان کے دور میں اس ترتیب سے مدون ہوا ہے. کوئی کہے یہ تو عثمان کا لکھا ہوا قرآن ہے، ہم نہیں، اور اس کو کہتے بھی مصحف عثمانی ہے، اسی کے حضرت عثمان نے مرتب کیا ہے. یہ منکری حدیث بیچارے فارغ ہیں. میرا ایک مناظرہ ہے منکری حدیث کے خلاف، آڈیو مناظرہ ہے، وہ آپ سنیں، مزہ نہ آئے پیسے واپس. وہ بیچارہ سر دھن گیا تھا، اس کا پاگل ہو گیا تھا، وہ ٹکرے مارنے لگا تھا دائیں بائیں. تو وہ سن لیں تو ان کے سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ارشاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظر تیز کرنے کے لیے کوئی دعا؟ کس کے لیے؟ نظر، آنکھوں کی نظر جو ہوتی ہے. آنکھوں کی نظر صحیح کرنے کے لیے میں نے اللہ میری نظر کو ٹھیک کر دے، بس یہ دعا ہے. بس چشمہ لگ گیا، بہت مشکل ہے اتر جائے. 40 سال کے بعد قریب کی نظر ہر قیمت پہ کمزور ہوگی، لازمی، یہ ذہن میں رکھو. 1.5-2 نمبر کا چشمہ لگے گا. تو اس لیے اب میں چشمہ لگواتے ہوئے جب قریب دیکھنا ہوتا ہے، میں ویسے بھی پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن چشمہ لگا کے پڑھ لو تو زیادہ اچھا نظر آتا ہے. تو یہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. میں 50 کا ہوں بھائی، وہ 50 کا ہوں، آدھی صدی گزار لی میں نے زندگی میں. ارشاد. کیا ہاں تو بیچارے لگا لیں. تو اب اس حالت میں کیا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ پیشنٹ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ پیمپر لگانا ضروری ہے، تو بھائی نماز کے وقت میں وہ دو نمازیں اکٹھی پڑھیں نا. ظہر کو آخری وقت میں پڑھے، صفائی ستھرائی کر کے ظہر پڑھی اور فوراً عصر کا وقت داخل ہوتا ہے عصر پڑھ لی، پھر پیمپر لگا لیا. پھر مغرب اور عشاء اسی طرح مغرب کو ڈیلے کیا، عشاء کے قریب صفائی ستھرائی کر کے مغرب پڑھی اور عشاء کا وقت داخل ہوتے عشاء پڑھ لی، پھر پیمپر لگا لیا. یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے، اتنی گندگی مسلسل نکلتی چلی آ رہی ہے، تو پھر وہ معذور ہے. تو پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، اللہ اس کی نماز قبول کر لے گا. ارشاد. جلدی. کچھ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا، تو امام صاحب جب رکوع کے لیے چلے جاتا ہے تو پیچھے سے بندہ دوڑ کے آ جاتا ہے، تو یہ دوڑنا ٹھیک نہیں ہے، دوڑنا ٹھیک نہیں ہے. حدیث میں منع کیا ہے نماز کے لیے دوڑنے سے. آرام سے جائے، رکوع مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 1 رکعت بعد میں پڑھ لے بھائی. ارشاد. میں کچھ لوگوں کی پرچیاں بھی پڑھ لوں نا، بیچارے لکھ کے لائے ہیں، پہلے یہ پڑھ لوں کچھ پرچیاں. مفتی صاحب ایک مولوی صاحب کا بیان سننا تھا، اتارتے کا دن نہیں ہو گیا میرے بھائی، اس کا جواب ہو گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فوج مذہبی ہے اور دین سے محبت کرنے والی ہے، لیکن فوج میں اکثر لوگ داڑھی نہیں رکھتے. سنت کو ذبح کرنا کون سی دینداری ہے؟ ادارہ مذہبی ہے، ہر آدمی مذہبی نہیں ہے. فوج میں تو عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں. یہودی تو نہیں مجھے پتا، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. تو یہودی نہیں ہے، یہودی تو ویسے ہی پاکستان میں ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ
ادارہ مذہبی ہے، ادارے کا جو نعرہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں. اور ابھی تو آپ کا آرمی چیف ہے، وہ تو صبح و شام قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، اس کو تو انڈیا کہہ رہا ہے مولانا عاصم منیر. تو اور کیا چاہیے تمہیں بھائی؟ اب تم چاہ رہے ہو کہ 4 ریون کے سارے بزرگ وہ آرمی میں چلے جائیں. تو ہاں کچھ سیکولر لوگ بھی ہیں آرمی میں، وہ انڈیویجول کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، مذہب مخالف لوگ بھی وہ ہر ادارے میں ہوتے ہیں، تو فوج میں بھی ہیں. لیکن فوج ایز اے فوج وہ سیکولر نہیں ہے، ایز اے ادارہ وہ سیکولر نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہو گیا میرے بھائی. باقی فوج میں بہت سارے کام کیے جا سکتے تھے، لیکن ہم لوگ ہمیشہ مخالفت پر بلیو کرتے ہیں. ہمیشہ ہماری پالیسی یہ رہی ہے کہ اداروں کے مخالفت میں آ کے کھڑے رہو، ان کو برا بلا کہہ کے عوام سے فیور لیتے رہو. اگر یہ پالیسی ہو نا کہ آپ ان کو حوصلہ افزائی کریں، ان کو فیور دیں، پھر جو غلط چیزیں ان میں وہ محبت سے آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ کام اگر ہم نے 50 سال سے کیا ہوتا تو آج بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہوتی. ہماری پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے جو بھی حکومت میں آئے گا ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے ممبر پہ بیٹھ کے اس کی، اور پھر عوام کہتی ہے ماشاءاللہ حق پرستی. مفتی طارق مسعود صاحب نے حق پرستی کا ثبوت پیش کر دیا. ڈرتے ورتے نہیں ہیں کسی سے. یہ ابے مخالفت کی کیا ڈرتے ہیں؟ کوئی گرفتار تھوڑی کرے گا مخالفت کر کے. تو جامعۃ رشید کی جو پالیسی ہے نا وہ یہی ہے بھائی، مخالفت کی سمت مت جاؤ. آپ کی جو بھی حکومت میں ہے آپ اس کو عزت دو، اس کا احترام کرو. حاکم وقت ہے وہ، چاہے کوئی بھی ہو، اور وہ اچھے کاموں میں اس کی حوصلہ افزائی کرو، اور جو اس میں غلطیاں ہیں آپ اس کو آرام سے محبت سے سمجھاؤ. اس طرح سے سوسائٹی کی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن اپوزیشن مت بنو، ہر جگہ جا کے مخالف. اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ میں جو اچھا کام ہوگا اس میں کیڑے نکالنا، اور جو غلط ہے وہ تو ویسے ہی غلط، اس کو جتنی غلطی ہے اس کو 10 گنا بڑھا کے پیش کرنا. اور آپس میں یہ لوگ بڑے دوبارہ مل لیتے ہیں، جب گرتے ہیں تو پھر سارے چائے پی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو طریقہ کار تھا نا، اکبر بادشاہ جو جلال الدین اکبر تھا ملحد ہو گیا تھا، وہ اتنا بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں. تو علماء اس کے خلاف فتویٰ دیتے یہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کیوں الفسانی، دوسری 1000ویں کے وہ شروع میں آئے، انہوں نے تجدید کا کام کیا. انہوں نے کہا مخالفت سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بغاوتیں ہوں گی، ہندوستان برباد ہو جائے گا. تو جا کے بادشاہ کا قرب حاصل کیا، محبت سے اس کو سمجھایا، شہزادوں کے قرب حاصل کیا، ان کو سمجھایا. یہاں تک ایک شہزادے سے کہا جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. میں اللہ سے پوری کوشش کروں گا تجھے بخشوانے کی. کوشش ہی کر سکتا ہے انسان. اس کو ہدیے دیے. بادشاہوں کا قرب یا تو چاپلوسی میں کیا جاتا ہے اپنے فیور کے لیے، یا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو علماء نے الزام لگائے، بعض مولویوں نے، سب نے نہیں، کہ یہ تو حکومتی پٹھو ہیں، یہ تو یہ ہیں وہ. انہوں نے کیا کیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے بالآخر جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے، ایمان قبول کر کے گیا ہے. جو مسلمان تھا مرتد ہو گیا تھا، خنزیر کا گوشت کو حلال کر دیا تھا اس نے، دین اکبری بنا رہا تھا، سارے مذاہب کو کچمبڑ بنا کے ایک مذہب بنا رہا تھا وہ. تو جی دین الہی کی ایک الگ دین بنا رہا تھا وہ. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بہت محبت سے قرب حاصل کیا، شہزادوں کو سمجھایا. انگریز کا 200 سال جو پلان تھا نا وہ مؤخر کر دیا. انگریز 200 سال پہلے ہندوستان پہ قابض ہو جاتا، لیکن جلال الدین جو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے انگریز کا داخلہ یعنی جو قبضہ تھا وہ 200 سال کے لیے ڈیلے ہو گیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے میرے بھائی. جامعۃ رشید کی یہی پالیسی ہے. اس پالیسی پہ لوگ کہتے ہیں سرکاری لوگ ہیں، درباری ملا ہیں. بھائی جامعۃ رشید 1 روپے نہیں لیتا، نہ حکومت سے نہ فوج سے، 1 روپے نہیں لیتا. ہم بھی تو جامعۃ رشید کے، میں واگا بارڈر گیا ہوں، جو میں نے بیان داغا ہے، کسی فوجی کا فون نہیں آیا تھا ہمارے پاس کہ آپ واگا بارڈر جائیں، نہ کسی فوجی نے ایک لڈو کھلایا ابھی تک ہمیں. ایک دوست ہے میرے فوج میں، ان کا شکریہ آیا تھا، مفتی صاحب ویل ڈن، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اور وہ جو واگا بارڈر پہ کرنل صاحب تھے انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. تو جو پازیٹیو وے میں کام کرے گا وہ درباری ہے، وہ سرکاری ہے، وہ یوں ہے، وہ ایسا ہے. ہاں کچھ لوگ سرکاری درباری ہوتے بھی ہیں، اٹھاؤ گیری والے بھی ہوتے ہیں جو فیور لے رہے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے. تو ہم لوگ کیا ہے، ہمیشہ مخالفت میں جانا، ہمیشہ اپوزیشن میں جانا، حکومت کے اچھے کاموں میں کیڑے نکالنا، اور غلط کاموں پہ ان کو ٹوکنا بھی واجب ہے. لیکن ٹوکنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تمسخر والا طریقہ نہیں ہوتا کہ مذاق اڑانا شروع کر دیں، آپ کارٹون بنا کے بھفتیاں کسنا شروع کر دیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا میرے بھائی، اجتہاد اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ جبکہ دونوں ہی دین میں اضافہ ہے. اجتہاد کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور بدعت کہتے ہیں جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو. اجتہاد تو کہتے ہیں قیاس کرنا، اس کا تو نبی نے حکم دیا ہے. دلائل کسی اور وقت بیان کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے.
میں جہاں رہتا ہوں اس علاقے میں 2 مہینے ایک اہل حدیث کی مسجد ہے اور بریلوی کی مسجد ہے، کسی مسجد میں نماز پڑھوں، جو بریلوی مسجد ہے وہاں کے امام نے کافی بار مجھے جمعے کے خطبے میں بولا ہے کہ شیخ عبد القادر دیلانی کے در پہ جایا کرو، پیروں سے مانگا کرو. دیکھو بریلویوں میں سارے ایسے نہیں ہوتے. آگے کہہ رہے میں حنفی ہوں تو ایک اہل حدیث کی مسجد ایک بریلویوں کی مسجد ہے، تو بریلویوں میں سارے متشدد نہیں ہوتے، ان میں معتدل بھی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بریلویوں کی معتدل ہو جو شرکی عقیدہ نہ رکھتا ہو تو وہاں پڑھ لیں. لیکن آپ جس کا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر گیلانی سے مانگا کرو اور پیروں سے مانگا کرو، تو اہل حدیث کے پیچھے پڑھ لو بھائی نماز. اہل حدیث کے عقائد میں ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے، عقائد توحید والے ہی ہیں ان کے. اتنی آہستہ سے ہوتی ہے. ہاں غیر مسلم کو بھی فائدہ دیتی ہیں. ہاں تو کر سکتے ہیں. جی جی. مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا ہے کہ حضرت آمنہ کی قبر پہ بھی گیا اور بیت اللہ کے اندر بھی گیا ہوں، لیکن حضرت آمنہ کی قبر پہ جو میری کیفیت تھی وہ بیت اللہ میں بھی نہ تھی. کیا اس طرح کہنا درست ہے؟ کیفیت کس ٹائپ کی کیفیت؟ دیکھو آپ بیت اللہ کے اندر گئے اور آپ کی ایک الگ نوعیت کی کیفیت بنی، ایک روحانیت، اور ادھر آپ کی ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، وہاں آپ کی کیفیت الگ نوعیت کی ہوگی، وہ بہت شدید کیفیت ہوگی کہ بھی ماں کی ڈیتھ ہو گئی. یہاں یہ کیفیت زیادہ ہوگی ماں کی ڈیتھ کو دیکھ کر، جو بیت اللہ کے اندر بھی نہیں ہے. لیکن اس کیفیت کی نوعیت کیا ہوگی؟ وہ چینج ہوگی. وہ الگ نوعیت کی کیفیت تھی، یہ الگ نوعیت کی کیفیت. تو اگر روحانی کیفیت مراد ہے کہ بیت اللہ کے اندر گئے، جو انوار برس رہے تھے بیت اللہ کے اندر، جب نبی کی والدہ کی قبر پہ گئے تو اس سے زیادہ انوارات محسوس ہو رہے تھے، تو یہ تو غلط ہے بھائی. اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کے انوارات تو اللہ کے گھر کے انوارات ہی ہوتے ہیں. اور اگر کیفیت سے کوئی اور کیفیت مراد ہے تو پھر وہ ان سے پوچھا جائے گا کون سی کیفیت ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب کوئی عالم ایسی بات کرے تو اس کے اچھا مطلب خود ہی تلاش کر لیا کرو. ابھی میں نے کہا نا، ضرورت تھوڑی ہے کہ اپوزیشن میں آ کے مخالفت لا کے توپوں ہی چلانا شروع کر دو. آپ اچھا مطلب لے لو. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر پہ کوئی خاص کیفیت بنی تھی، وہ بھی نبی کی محبت میں بنی تھی نا. کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو نبی سے تعلق کی وجہ سے بنی تھی کہ اللہ کے پیغمبر کی والدہ ہیں. تو وہ بھی کوئی اس میں شرک ورک کا کوئی پہلو نہیں ہے. باقی مولانا طارق جمیل صاحب کی باتیں ان سے پوچھا کرو بھائی، مجھ سے نہیں پوچھا کرو. معین اختر سے کسی نے کہا، معین اختر سے انور مسعود نے کہا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ تو معین اختر نے کہا تھا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. میں پروگرام میں اپنی باتیں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا انہوں نے کیا کہا ہے. بعض چیزیں ایسی ڈال دی جاتی ہیں انہوں نے کہیں نہیں ہوتی، ہم بلا وجہ جواب دیتے پھر رہے ہوتے ہیں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا نام عادل. آپ ان کے بارے میں مجھ سے پوچھو تو وہ کبھی کچھ نہیں بولیں گے، بولیں گے بھائی ان کی بات ان سے جا کے پوچھو. امید ہے. باقی مولانا طارق صاحب ہمارے بڑوں میں سے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. بدتمیز، بے ادب، بد نصیب، با ادب، با نصیب، یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھو. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا نام عادل خان ہے. میں اسپیشلی طور پر ثوابی سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. میرے بھائی نے ایک شرط رکھی ہے، اگر مفتی صاحب آپ سے گلے ملے تو میں آپ کی دوسری شادی کرا دوں گا. اب یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھوا رہا ہے، بال اگوا دوں گا. کہاں ہے یار؟ ان کی رائٹنگ بہت اچھی ہے ثوابی سے جو آئے ہیں. دیکھو یہ اچھی رائٹنگ ہے، میں نے کیسے آرام سے تیز پڑھ لیا. کہاں ہے؟ آ جاؤ یار، آپ سے گلے ملوں گا. اب آپ کی زبانیں. مفتی صاحب اگر بالغ لڑکا لڑکی گھر والوں کو بغیر بتائے کورٹ میرج کر لیں اور کر کے بتا دیں، اس کے بعد ماں باپ یہ کہیں کہ اب پورے خاندان کے سامنے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ سب سیٹ. میں آپ سے گلے ملا ہوں، جب آپ دوسری کریں گے نا تو آپ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ ذہن میں رکھنا. اچھا ایک منٹ اس کو مکمل کرنے دو میرے بھائی. اور ماں باپ یہ کہیں کہ اب پورے خاندان کے سامنے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اور شادی ہوگی. اگر ماں باپ ہے تو بہت اچھے ماں باپ ہیں، کر لو یار، دوبارہ ان کو دکھانے کے لیے کر لو. ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے، یہ بڑی بات ہے. اچھا میرے بھائی ایک منٹ روحانی ہو گیا. علیکم بھائی کینسر کی مرض میں مبتلا ان کی زوجہ بشیر احمد صاحب نے کہا دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زوجہ کو شفا عطا فرمائے. ارشاد. السلام علیکم. میرے عزیز داروں میں ایک لڑکے نے نا ایک لڑکی کو نا، مطلب وہ لڑکی بھگا گیا ہے. پہلے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس کی شادی ہوتے ہی لڑکی کی شادی کے 4 دن بعد اس کو بھگا گیا ہے. تو ان کا کیا نکاح ممکن ہے؟ وہ کیا کریں؟ یعنی اس لڑکی کی شادی ہو چکی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے، ابھی لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، اس سے پہلے بھگا کے لے گیا. شادی کے فوراً بعد بھگا کے لے گیا، پہلے نہیں بھگا گیا. یعنی شادی کسی اور سے ہوئی، ہاں جی، بھگا کے کوئی اور لے گیا. ہاں جی. تو بھاگی کیوں؟ یہ تو لعنت ہے نا. تو ان کا کیا نکاح کبھی کسی طریقے سے نہیں ہے یا نہیں ہوتا. اس کے لیے سزا کیا ہے پھر؟ بس سزا تو زنا کی سزا ہے جو شریعت میں، جو زنا پہ سزا ہے شریعت میں. اور یہ تو پرلے درجے کی بےغیرتی ہے. جب تک شوہر ڈیورس نہیں دے گا وہ پہلے شوہر دوسرے شوہر سے نکاح نہیں، دوسرے بندے سے نکاح نہیں کر سکتی. چلے بھائی کافی ہو گیا میرا خیال ہے، بس تھک گئے یار. اچھا چلو اچھا.